السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز حاضرین، سامعین محترم، ہر طرح کی حمد و ثنا، پاکی اور بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، جس نے ہم تمام انسانوں کو پیدا فرمایا۔ درود و سلام کا تحفہ نازل ہو پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو تمام انسانیت کے لیے سراپا رحمت بن کر کے تشریف لائے۔ محترم سامعین کرام، آج کے اس بابرکت درس حدیث میں اخلاص کسے کہتے ہیں، اخلاص نیت کیا ہوتی ہے، اس تعلق سے آپ کے سامنے چند باتیں رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اگر انسان کے اندر اس کے عمل میں اخلاص للہیت نہ پائی جائے تو وہ عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ جس عمل کے اندر اللہ کو راضی کرنے والا، اللہ کی خوشنودی پانے والا عمل نہ ہو، بلکہ دنیا کو دکھانے والا، بلکہ دنیا کی نظر میں واہ واہی بٹورنے والا عمل ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں وہ عمل قابل قبول نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کے اعمال کو ہوا منصورہ ایک پھونک میں اڑا دے گا۔ تو نیت کا بہت ہی بڑا دخل ہوتا ہے۔ آئیے احادیث رسول کی روشنی میں نیت کیا ہے، اس حدیث کے اوپر غور کرتے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغزو جیش الكعبة فإذا كانوا بيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک لشکر خانہ کعبہ پر چڑھائی کرنے کی نیت سے نکلے گا۔ جب وہ لشکر بیدا چٹھیل میدان میں پہنچے گا تو اس کے اول و آخر تمام لشکریوں کو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ تو اس لشکر کے اول و آخر سب کے سب کو، تمام لشکریوں کو زمین میں دھسا دیے جائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
ان کے اول و آخر سب کو کیسے دھسا دیا جائے گا، جبکہ ان میں بازاری لوگ بھی ہوں گے، یعنی حکام کے علاوہ عام افراد بازاری لوگ بھی ہوں گے، یعنی حکام کے علاوہ منڈی کے لوگ ہوں گے، اور وہ جنگجو نہیں ہوں گے، اور ان کے علاوہ وہ بھی ہوں گے جو ان میں سے نہیں ہوں گے۔ پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے اول و آخر سب کے سب کو دھسا دیا جائے گا، پھر وہ قیامت والے دن اپنی اپنی نیتوں کے مطابق اٹھائے جائیں گے، اور ان کی نیتوں کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ اس لیے نیتوں کو خالص کرنا چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ اگر عمل میں خلوص للہیت ہوگی تو رب تعالیٰ کے ہاں ایسے لوگ کامیاب ہوں گے۔ آئیے ایک دوسری روایت کو دیکھتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک سے واپس لوٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے پیچھے کچھ لوگ مدینے میں رہے، ہم لوگ جس گھاٹی یا وادی میں چلے وہ لوگ اجر و ثواب میں ہمارے ساتھ تھے، کیونکہ ان کو عذر نے مدینے میں روکے رکھا، اگر عذر نہ ہوتا تو ہمارے ساتھ آتے۔ پتہ یہ چلا کہ نیت انسان کی اچھی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی نیت کے مطابق اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک روایت اور سماعت فرما لے، حضرت ابو یزید معن بن یزید بن اخنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ معن خود، یزید ان کے باپ اور اخنس ان کے دادا، تینوں صحابی ہیں۔ حضرت معن ابن یزید بیان کرتے ہیں کہ میرے باپ یزید نے کچھ دینار صدقے کے لیے نکالے اور ان دینار کو مسجد نبوی میں ایک شخص کے پاس رکھ کے آ گئے اور ان سے یہ کہا کہ یہ دینار آپ کسی ضرورت مند آدمی کو دے دینا۔ حضرت معن بن یزید کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں گیا اور اس آدمی سے وہ دینار میں نے لے لیے، کیونکہ میں اس وقت ان دینار کا ضرورت مند تھا اور ان دینار کو لے کے میں گھر آ گیا۔ حضرت معن بن یزید کہتے ہیں کہ جب میرے اس عمل کو میرے والد محترم کو پتہ چلا کہ میں اس دینار کو اس آدمی سے لے لیا ہے تو کہنے لگے، حضرت یزید کہنے لگے کہ واللہ میری نیت تجھ کو دینے کی نہیں تھی، میرا ارادہ اے معن وہ دینار تجھ کو دینے کا ارادہ نہیں تھا، چنانچہ میں اپنے والد کو اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا۔ یہ معاملہ پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے یزید
تمہاری نیت کا ثواب آپ کو مل گیا۔ اے یزید، آپ کے لیے آپ کی نیت کا ثواب ہے، اور اے معن، جو آپ نے لیا ہے وہ آپ کے لیے جائز ہے۔ پتہ چلا کہ اسلام کے اندر خلوص للہیت کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ انسان کو اپنی نیت درست کرنی چاہیے، نیت کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالی بندے کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور آج دکھاوا ہے، ریاکاری ہے، ظاہر کچھ ہے باطن کچھ ہے، منہ پہ دوغلی پالیسی ہے، پیٹھ پیچھے منافقت ہے۔ منہ پر چکنی چپڑی باتیں کریں گے اور پیٹھ پیچھے منافقت، دوغلی پالیسی ہے۔ آج دنیا میں ایسے لوگوں کی اکثریت ہے۔ اس لیے اے لوگوں، نفاق چھوڑ دو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اپنے اندر خلوص للہیت پیدا کرو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اے رب قدیر، ہر مومن کو، ہر مسلمان کو اس کے عمل میں خلوص للہیت پیدا فرما، اچھے اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرما، دکھاوے والے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ریاکاری سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔